قبل قدوم الحاج؟ طبعا عندنا لسته بشكل كامل بجميع الاسماء تكون مصدره في مركز نسك العام. حلو. يتم اصدار جميع بطايق نسك بناء على مدخلاتنا اللي هي في الاستعداد المسبق. ايوه. برقم الرحله، حلو. باعداد الحجاج، باسم الفندق. حلو. وتكون على شكل طرود مرتبه بشكل ترتيب ممكن سلام. نتفرج عليها. حلو. تتفضلوا معنا سلام. الى مركز طيب. نسك حلو. الان العام. تفضلوا. ये कह रहे हैं अबू बस्साम के सिस्टम ऐसा है कि हाजी के आने से पहले इनके पास सारी डिटेल मौजूद होती है। इनका काम शुरू होता है जब नुसुक अल आम जो है सेंटर जब उनको नुसुक कार्ड देता है तब से इनकी जो है ड्यूटी शुरू होती है कि किस तरह जो है इन्होंने सारा आगे जो है हाजी के मदीना एंट्री से लेकर मदीना से जब मक्का के लिए उसको मुगादरा होता है तब तक क्या क्या काम करते हैं वो सारे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अभी इन्होंने आखिर में एक बात ये की कि इनके पास आज इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाजी का जो है कौन सा कमरा है और किस होटल में। सही किधर? अच्छा, यहाँ पर आए हैं जहाँ इनके जो नुसुक सेंटर से नुसुक कार्ड आते हैं वो यहाँ पर रिसीव होते हैं सबके, ठीक है। इसको बोलते हैं मरकज़ नुसुक आम। यहाँ पर जो है मरकज़ अल खिदमा ये जो है सर्विस सेंटर है। زي ما تكلمنا احنا سابقا احنا في عندنا عباره عن مراكز ضيافه ومراكز خدمه. يا سلام. مراكز الخدمه هي شامله للجميع. نعم. حلو. مراكز الخدمه هي من ضمن مهامها مركز نسك العام. مركز نسك العام ونجي هنا في منطقه الفرز. طبعا حلو. احنا عندنا مراكز الضيافه زي ما اسلفت سابقا. ايوه. عندنا مركز ضيافه 11 فيما يخص اندونيسيا، مركز ضيافه 22 فيما يخص باكستان، افغانستان وبنغلاديش. حلو. عندنا 33 فيما يخص العراق، 44 فيما يخص الحجاج البوهره، جزر القمر واليمن. माशाल्लाह। यहाँ पर जो है इनके पास नुसुक से जितने भी मुल्क जिनको दुयूफ़ अल बैत जो है टेक केयर कर रहा है उन सब के कार्ड यहाँ पर सबसे पहले आते हैं। फिर उसके बाद इनके पास जैसे मरकज़ ज़ियाफ़ा 44 है, मरकज़ ज़ियाफ़ा 33 है, 11 है, 22 पाकिस्तान का नंबर है, ये इनके अपने जो है इंटरनल नंबर हैं।
ان کے جو ہے پھر یہاں پر کارڈ جو ہے علیحدہ کیے جاتے ہیں نسک کے. تو جیسے یہاں 44 میں ان کے پاس انڈیا، یمن اور جزر القمر کے سینٹر کے اندر ان ممالک کو یہ لوگ ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو ان کے کارڈ یہاں پر سارے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے اب جو بھی ریلیٹڈ بندہ ہوگا نسک کارڈ کو جو ڈیل کر رہا ہے اس والے سینٹر نمبر میں، وہ آ کے یہاں سے یہ چیزیں ریسیو کرے گا. اس کے بعد آگے نسک کارڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. وہاں پر پرانے زمانے میں تقلیدی طریقہ ہوتا تھا حجاج کرام کا حج کے لیے آنے کے لیے بائی جو ہے شپس آتے تھے، لیکن آج کل جو ہے بائی ایئر اکثر حجاج کرام آتے ہیں. انہی کی سہولت کے لیے سعودی گورنمنٹ نے مبادرت طریق مکہ جو ہے ایک انیشیٹو لیا ہے، جس سے حجاج کرام کی جو امیگریشن ہوتی ہے وہ ان کے ممالک میں ہی ہو جاتی ہے اکثریت کی. ان میں تقریباً 8-10 ممالک ہیں، جیسے کہ آج جو انڈونیشیا کے حجاج کرام یہاں پر تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، ان کی آلریڈی امیگریشن جو ہے انڈونیشیا میں ہی ہو چکی ہے، اور جیسے ہی ان کا جہاز یہاں پر لینڈ کرے گا بغیر کوئی تکلیف کیے، بغیر کسی امیگریشن کے، سارے حجاج کرام جہاز سے نکل کر فوراً جو ہے اپنی بسز میں بیٹھیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے نسک کارڈ جو ہے مبادرت طریق مکہ والوں کو ان کے ملک میں ہی وہاں پر جو ہے پرنٹ کر کے دے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہاں آ کے ان کا مزید زیادہ ٹائم جو ہے ان پروسیس میں نہ لگے. اس کے بعد جب یہ بسوں کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لگیج ان کا نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ سروس ہے جو کہ جتنے بھی حجاج کرام ایئرپورٹ کے ذریعے آتے ہیں ان سب کا لگیج جو ہے ادارے ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل تک جو ہے خود پہنچاتے ہیں. حاجی کو جو ہے صرف اپنے ساتھ اور اپنی جو ہے یادوں کے ساتھ بس میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل پہنچنا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جو حجاج کرام کا ہے وہ ہے، اس کو بولتے ہیں استقبال البر. مطلب وہ حجاج کرام جو کہ بسز کے ذریعے بائی روڈ جو ہے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے زیادہ حجاج کرام اس میں جو ہے عراق کے بھی ہوتے ہیں، سیریا کے بھی ہوتے ہیں، جارڈن کے بھی ہوتے ہیں. جب یہ حجاج کرام یہاں پر ایک استقبالیہ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں استقبال حجاج البر، وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ان کا وہاں پر جو ایک شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کی جو پاسپورٹ کی رجسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں نسک کارڈ وغیرہ کے پورے ہو کر پھر ان کو جو ہے جو ان کے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پر لایا جاتا ہے. مبادرت طریق مکہ جو کہ حجاج کرام کی امیگریشن ہوتی ہے ان کے ممالک میں، ان میں کچھ ممالک شامل ہیں، لیکن جو حاجی وداؤٹ لیگیج جو ہے وداؤٹ سامان جس نے ہوٹل پر آنا ہے ایئرپورٹ سے، اس میں سارے ممالک کو یہ سروس دی جاتی ہے. لیکن حاجی وداؤٹ لیگیج یہ سروس سارے حجاج کرام کو دی جاتی ہے بغیر کسی استثناء کے. اچھا بھئی ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حجاج کرام کے استقبال کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر پانی ہے، اس کے بعد جوس ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پر حجاج کرام کو فریش روز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے. اس کے علاوہ جو مدینہ کا گلاب ہے یہ ان کے اوپر جو ہے پھینکے بھی جاتے ہیں. ساتھ میں جو اجوا فاخر جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو سکری بھی موجود ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ باسم ہیں جو کہ اس ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. ذرا ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دو پاکٹس کے اندر جو ہے کیا ہے. باسم ايش عندنا هنا للحجاج؟ هنا عندنا للحجاج حيكون سجاجيد. سجاجيد. اچھا یہاں پر جو ہے مكتوب عليه ضيوف البيت اسمه. یا سلام. تمام. وهنا عندنا بسم اللي الله. هو سبحة مع السكر حق الجوال. طيب. السكر هذا شوفوا باسم ضيوف البيت. یا سلام. اوکے. اچھا بھئی یہاں پر جو دو پیکٹس ہیں ان کے اندر جو ہے حجاج کرام کو ایک تسبیح دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں جو البیت گیسٹ ہے ان کا ایک میگنیٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تاکہ حاجی جو ہے اپنے سینے پر اس کو لگائے. اور ساتھ میں اس کے اندر جو ہے ان کے لیے جائے نماز ہے جس کو آپ بہت ہی مطلب ہے کہ لائٹ سی ہے، جس کو آپ آسانی سے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اور اپنے سفر کے دوران حج کے دوران اس کے اوپر نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا بھئی حجاج کرام کے پہنچنے میں کچھ ہی منٹس باقی رہ گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پر جو انڈونیشین بیسے کی ٹیم ہے پوری ٹیم یہاں پر بیٹھ کر ان کی لسٹیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں کس بس میں کون کون سے حجاج ہیں، کس طرح گروپ جو ہے وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں، ان سب کے کمروں کی چابیاں جو ہیں پہلے سے تیار کی جا رہی ہیں تاکہ حجاج کرام بس کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے ان کو یہ چیز دی جائے. تو آج جو اس وقت فلائٹ آ رہی ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے 450 حجاج کرام انڈونیشیا سے یہاں پر پہنچنے والے ہیں. تو ان کے لیے یہاں پر سارے انتظامات ہو رہے ہیں. یہاں پر جو پوری ٹیم ہے وہ اکٹھے بیٹھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اپنی اپڈیٹس بھی کر رہی ہے کہ کس کمرے کے اندر کتنے حجاج ہیں اور کیا کیا نام ہے. وہ ساری تفاصیل یہاں پر جو ہے ان کے آنے سے پہلے تیار کی جا رہی ہے ماشاءاللہ. جی بھائی اس وقت جو ہے سب سے پہلی بس جو اس فلائٹ کی ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے، اور ساتھ ہی جو انتظامیہ ہے سب سے پہلے بس میں جا کر جو انفارمیشن ہے وہ ساری اس کو جو ہے ویریفائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آپ خبر ماشاءاللہ. ویلکم ٹو مدینہ. حج مبرور ان شاء اللہ وسعی مشکور وذنب مغفور الحمد للہ. فلائٹ گڈ ماشاءاللہ تبارک الرحمن. نیم
خالد عزیز بن طالب ماشاء اللہ. نیم نفریزل ماشاء اللہ. حج مبروک انشاءاللہ. اچھا بھائی اس وقت ماشاء اللہ تبارک الرحمن آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلائٹ کے جو پہلے حجاج کرام یہاں پر پہنچ چکے ہیں, ان کے پاسپورٹ وغیرہ بھی ریسیو ہو چکے ہیں ادارے کے تھرو. پاسپورٹ کیوں لیے جاتے ہیں؟ بیسیکلی کیونکہ حج ہے, عبادت ہوتی ہے اس میں, تاکہ حاجی جو ہے بالکل کلیئر مائنڈ ہو کے اپنی عبادت کرے. اور ان کو نسک کارڈ جو ہے آلریڈی جو دیے جاتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو نسک کارڈ انڈونیشیا میں ہی پرووائڈ کر دیے گئے تھے. تو یہاں کے حجاج کرام کو جو ہے نسک کارڈ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نسک کارڈ جو ہے اس کے اندر وزارت حج نے ساری ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے, تاکہ خدا نخواستہ اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہو اور وہ گم ہو جائے تو بعد میں ان کا جو اپنے وطن کے لیے ٹریول کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے ان کو نسک کارڈ دیا جاتا ہے, جو کہ انٹرنل سعودی عرب میں ان کے کام آتا ہے. لیکن پاسپورٹ جو ہے یہ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور ان کی فلائٹ سے پہلے جو ہے ایئرپورٹ پر تک جو ہے پہنچایا جاتا ہے. اچھا بھئی یہ جو ہے حجاج کرام کے ہینڈ کیریز ہیں, جو کہ ان کی بسز میں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ان کو بھی لے کر آنے اور لے کر اندر ہوٹل تک جانے کے لیے علیحدہ سے پوری ٹیم موجود ہے, جو کہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بیگ کے اوپر جو ہے ہر حاجی کی ساری انفارمیشن موجود ہے, جس سے آسانی سے اس کے روم میں جو ہے اس کا بیگ جو ہے پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. بھائی ابھی اس فلائٹ کے جو ہے سب سے پہلے حجاج کرام آ چکے ہیں, اور ابھی یہاں پر ان کا جو ہے استقبال ہوگا ضیوف البیت کی طرف سے. ماشاء اللہ, ویلکم ویلکم ماشاء اللہ. یلا بسم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یوں ہر حاجی کو جو ہے گفٹ دی جاتی ہے ان سب چیزوں میں سے جو یہاں پر موجود ہیں حجاج کرام کے لیے. پورے جو 450 بندے ہیں ان کا یہاں پر آج استقبال ہوگا ماشاءاللہ. پوری ٹیم ہے یہاں پر جو کہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اہلا و سہلا اے حاجیوں, مبروک ہو حج اے ساتھیوں. اہلا و سہلا اے حاجیوں, مبروک ہو حج اے ساتھیوں. انوار ہے ہر جانب, خوشبو ہے فضاؤں میں, لو موسم حج آیا حرمین کی باہوں میں. تو یوں حجاج کرام کا استقبال ہو گیا. اب یہاں لوبی میں بیٹھیں گے اور یہاں پر ان کو جو ہے جو ان کی روم کی کیز ہیں وہ جو ہے پرووائڈ کی جائیں گی ماشاءاللہ تبارک الرحمن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بھئی استقبال جب ہوا ہے, ہر بس کے اندر ہر 2 گروپ لیڈر ہوتے ہیں جو کہ مسئول ہوتے ہیں اپنے حجاج کرام کا. یہاں پر جو استاد خالد عبدالعزیز ہیں جن کو ہمیں بس میں بھی ملے تھے, اپنے گروپ کی جو ہے یہاں پر ساری کیز انہوں نے بھی لے لی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ کس فیملی میں کتنے بندے ہیں اور کون ہیں, تو ان کی چابیاں جو ہے ان کو دی جائیں گی. تو یوں جو ہے حجاج کرام کا جو چیک ان ہے ان کے آنے سے پہلے جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے. صرف جو ہے ان کے پہنچنے کی دیر ہوتی ہے. حجاج کرام ابھی اپنے فلور پر پہنچیں گے تو ان کو جو ہے فوراً ساری کیز مل جائیں گی. ایک جو اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے, جیسے ایک گروپ لیڈر ہے نا, ان سب کو ایک ہی فلور پر رکھا ہوا ہے تاکہ آس پاس ہوں اور ایک دوسرے سے ملنے میں ان کو آسانی ہو. اور ان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ اس بس والے جو ہے فلانے فلور پر جائیں اور دوسری بس والے جو ہے فلانے فلور پر جائیں, تاکہ بغیر کسی دقت کے سارا کام ہو جائے. اچھا بھائی یوں جو ہے ہر بس کے پاسپورٹ علیحدہ سے ایک پیکٹ میں ڈالے جاتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے جیسے بسیں آتی جا رہی ہیں ان کے پاسپورٹ جو ہے یہاں پر جمع ہوتے جا رہے ہیں. یوں جب ساری جو فلائٹ ہے یہاں پر چیک ان ہو جائے گی, ہر ایک جو بس ہے اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے کہ کتنے پاسپورٹ ہیں, بس کا نمبر کیا ہے, فلائٹ کا نمبر کیا ہے, ڈیٹ کیا ہے, اس کے علاوہ جو بیگ نمبر ہے وہ کیا ہے, اور ہوٹل نام کیا ہے, سارے جو ہے لکھ کر کس بندے نے ایئرپورٹ سے ریسیو کیے اور کس بندے نے یہاں پر ریسیو کیے, ان سارے کی جو ہے انٹری ہو کے ود جو ہے سگنیچرز یہ سارے جائیں گے ضیوف البیت کے آفس میں. جی جب نسک کارڈ یہاں پر ریسیو ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو سسٹم میں جو ہے ارکائیو کیا جاتا ہے, اور یہ جاننے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سسٹم میں جہاں پر رجسٹرڈ ہوں یہاں پر جو ایکچول میں بھی کہاں پر رکھے گئے ہیں. تو یہاں پر استاد فہد موجود ہیں. جب ان کے پاس ایک بیچ آتا ہے تو اس بیچ کو سب سے پہلے یہ سسٹم میں ارکائیو کرتے ہیں. سسٹم میں ارکائیو کرنے کے لیے فلائٹ نمبر اور ڈیٹ اور کتنے حاجی ہیں یہ سب یہاں پر ایڈ کرتے ہیں.
مرکز نسک الرئیسی سے جو ان کو بیچ ملتا ہے، جب وہ بیچ نمبر ڈالتے ہیں تو سارے جو حجاج ہیں ان کی تفصیل جو ہے یہاں پر ان کے پاس ان کے سسٹم میں اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ بعد میں یہ اس کو اپنا ایک یونیک نمبر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ جو ہے ضیوف البیت اس کمپنی کا یہاں کا نمبر ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یہ انڈیا کے نسک کارڈ ہیں جن کی فلائٹ 2 دن کے بعد آنی ہے، یہاں پر جو ہے ان کو ابھی انہوں نے سسٹم کے اندر ارکائیو کر لیا، تو یوں جو ہے یہاں پر یہ چیز انہوں نے ارکائیو کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فلائٹ سے 1 دن پہلے ایمبیسی جو ہے یا جو منظم ہوتا ہے ان کو اپنے فلائٹ شیڈول کے ساتھ نمبر بتاتا ہے کہ اس ہوٹل میں اتنے حاجی ہوں گے، اس ہوٹل میں اتنے حاجی ہوں گے، اور یہ والے حاجی اس ہوٹل میں ہے اور یہ والے حاجی اس ہوٹل میں ہیں، تو ان کے حساب سے بعد میں یہ لوگ جو ہے لسٹیں جو کہ ان کو ایمبیسی پرووائڈ کرتی ہے اس طرح علیحدہ علیحدہ جو ہے نسک کارڈ ان چھوٹے جو ہے پیکٹس میں جو ہے علیحدہ سے ترتیب دیتے ہیں، تاکہ ہر ہوٹل کے حجاج کرام جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ان کے نسک کارڈ ہو جائے۔ تو یوں جو ہے نسک کارڈ سب سے پہلے یہاں پر ارکائیو ہوتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ حاجیوں کے آنے سے 1 دن پہلے جو ہے اس طرح کی لسٹیں اور ہر جو ہے ہوٹل کے نسک کارڈ جو ہے علیحدہ علیحدہ سے ریڈی ہوتے ہیں، تاکہ جب حجاج کرام آئیں تو ان کے نسک کارڈ ریڈی ہوں۔ جیسے یہ ایک علیحدہ ہوٹل ہے، یہ ایک علیحدہ ہوٹل ہے، اس کے کارڈ جو ہے علیحدہ علیحدہ یہاں پر ترتیب دے دیے گئے ہیں۔ بالفرض جو ہے بعض اوقات کوئی حاجی فلائٹ میں نہیں آ پاتے تو ان کے کارڈ واپس ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی سسٹم میں ایڈ ہوتے ہیں۔ دوسری سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے علیحدہ سے اب ہر بس کے حساب سے علیحدہ کر لی، جاہز للتسلیم یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے۔ یہاں پر ان کو نوٹس آ رہا ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے کل پہنچ رہی ہے تو اس کے پاسپورٹ ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اب یہ ایمرجنسی میں ان پاسپورٹوں کے اوپر کام کریں گے یا اس بیچ پر کام کریں گے جو فلائٹ کل آ رہی ہے، تاکہ اس کے بھی نسک کارڈ جو ہے ریڈی ہوں۔ جب پاسپورٹ یہاں آفس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ارکائیو میں اس کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا انٹری ہوتی ہے ہر پاسپورٹ کی، جتنی بھی پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پر انٹر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر یہ 2 بھائی بیٹھے ہیں، اب یہ سارے پاسپورٹوں کی یہاں پر انٹر کریں گے، یہ ڈیٹا انٹری ہے۔ اس کے بعد جو جنرل ارکائیو ہے اس کے اندر یہ پاسپورٹ جو ہے حفظ کیے جائیں گے انٹل کہ جب حجاج کرام کی یہاں سے روانگی کا جو ہے دن آئے گا مدینہ المنورہ سے۔ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سسٹم اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی پاسپورٹ کا نمبر آپ ان کو دیں گے یا فلائٹ کا نمبر دیں گے تو ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کو ود پاسپورٹ اینڈ ود پکچر اینڈ ود نسک کارڈ کی ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کو نکال کر دے دیں گے ودن سیکنڈس۔ تو یہاں پر استاد عبدالحمید ہیں ہمارے ساتھ۔ عبدالحمید، کم تاخذ وقت على الباص الواحد ادخال بیانات؟ تقریباً 10 دقائق 10 دقائق 10 تقریباً منٹ کے اندر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ پوری جو بس ہے اس کی ڈیٹا انٹری جو ہے ان کے پاس ہو جاتی ہے۔ پاسپورٹوں کی انٹری کے بعد جنرل ارکائیو میں ان کو لایا جاتا ہے اور یہاں پر اس ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ ہر فلائٹ کے جو حجاج کرام ہیں ان کو ایک ہی جگہ رکھا جاتا ہے، لیکن ڈیفرنٹ بیگز کے اندر اور ڈیفرنٹ بیچز کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہے پوری ڈیٹیل لکھی گئی ہے کہ یہ کون سے حجاج ہیں، کس نیشنلٹی کے ہیں اور کہاں جو ہے ان کی آمد ہوئی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جہت الوصول مطار الامیر محمد بن عبدالعزیز، اور کتنے پاسپورٹ ہیں 230، اور کتنے یہاں پر بیچ ہیں 1 2 3 4 5 6 بیچ میں جو ہے یہ 230 حجاج کرام ہیں، اور 6 ان کے پاس جو ہے بیگ ہیں، یہاں پر وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور فلائٹ نمبر بھی اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے، تو آسانی ہوتی ہے ان کو بیچ نمبر ڈھونڈنے میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ پاسپورٹ پڑے ہیں۔ ابھی میں کوئی بھی رینڈم جو ہے یہاں سے پاسپورٹ اگر اٹھا لوں اور ان کو کہوں کہ یہ آپ نے مجھے جو ہے نکال کے دینا ہے کہ یہ والا جو پاسپورٹ ہے مجھے ذرا آپ بتائیں کہ کس جگہ پر پڑا ہے، وہ ہم باقاعدہ سسٹم میں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ میں یہاں سے جو ہے یہ پاسپورٹ ہے میرے پاس اس بیگ کے، نبغى نعرف ايش الدرج وايش رقم الحقيبة. بسم الله. حلو. الدرج هذا الدرج ولا هذا 27 حلو. رقم الحقیبہ ہے 22000246. ہاں یہ رہا، بالکل ایسے ہی ہے 22000246. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بیچ نمبر ہے، اور پاسپورٹ بھی اسی کا ہے. ماشاءاللہ تبارک الرحمن. عمومی طور پر حجاج کرام کے 8 دن ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، تب تک ان کے پاسپورٹ جو ہے جنرل ارکائیو میں رہتے ہیں، ارشیف عام. اس کے بعد ہے ارشیف مغادرہ. ارشیف مغادرہ میں پاسپورٹ کب آتے ہیں؟ بیسیکلی زیادہ تر جو سرکاری حجاج کرام جو کہ شروعات میں آتے ہیں تو ان کے 8 دن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ان کے مدینہ میں ہوتے ہیں، تو 6 دن کے بعد جو ہے ان کے پاسپورٹوں کو یہاں سے لے کے یہاں پر لایا جاتا ہے، جو کہ اینڈ ارکائیو ہے اس کے اندر. تو یہاں پر السلام علیکم، یہاں پر جو ہے ٹیم کام کر رہی ہے، اور یہ ایک ایک پاسپورٹ کی جو ہے دوبارہ سے یہاں پر سسٹم سے اس کو آؤٹ کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں، کچھ پاسپورٹوں کی آسانی ہوتی ہے کہ ان کو بار کوڈ جو ہے اسکین کر کے فوراً ہی جو سسٹم میں لے لیتے ہیں، پاسپورٹ بائی پاسپورٹ. یہاں پر کیونکہ تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی غلطی سے جو ہے
لیفٹ رائٹ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ جب حجاج یہاں سے نکلتے ہیں تو راستے میں بہت سے چیک پوائنٹ ہوتے ہیں، امن و امان کے مسائل ہوتے ہیں، تاکہ ان ساری چیزوں میں ایکوریٹی ہو، تو اس لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ جو پاسپورٹ سسٹم میں جا رہا ہے اس کو ایک ایک کو جو ہے دیکھا جا سکے. جیسے کہ آپ یہاں پر اگر دیکھیں، آج ٹیوزڈے کو ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن جمعے کے دن تک جو ہے ان کے پاس سارا پلان ریڈی ہے جن حجاج کرام نے جو ہے یہاں سے جانا ہے. یہاں پر جو ہے آج ٹیوزڈے ہے اور یہاں پر کچھ ہمارے پاس یہ بسز ریڈی تھیں لیکن نہیں گئی، انہوں نے جو ہے کل جانا ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا کہ تابع یوم 29 کہ 29 اپریل کو جو ہے ان کا جو ہے یہاں سے روانگی ہوگی. اسی طرح جو بدھ کے دن بھی جو حجاج کرام نے یہاں سے جانا ہے ان کی ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے. اگر میرے جیسا بندہ صرف یہاں پر ایسے دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس ہوٹل سے ان لوگوں نے جانا ہے اور وقت نزول الحافلات صبح 4 بجے جو ہے ان کے بسز جو ہے ان کے ہوٹل کے پاس پہنچ جائیں گی، اور 5 بسز میں جو ہے یہ سارے حجاج کرام جائیں گے جن کی تعداد ہے تقریباً 228 جو ہے ان کی تعداد ہے. مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب پرائیویٹ حجاج آتے ہیں جن کا کسی کا 1 دن ہوتا ہے مکہ، کسی کا 2 دن ہوتا ہے، تو ان کی پاسپورٹ کی انٹری ہوتی ہے. سم ٹائم پاسپورٹ وہاں انٹر ہوا فوراً جو ہے یہاں آ کے اس کو جو ہے نکالا جاتا ہے. معنا الاستاذ بسام حبيبي كيف حالك؟ درستك انا وسام منادي. لا انا هذا اخوي الكبير. ايوه اخوك الكبير صالح. دحين میرا شاگرد نکلا بھائی ما شاء الله تبارك الرحمن في مسجد المنارات. ما شاء الله. استاذ زبير. ما شاء الله ما شاء الله. عرفت ولا لسه؟ عرفت ما شاء الله، درس عندي هو واخوانه ما شاء الله. اللهم بارك. طيب بسام، كم تاخذ وقت في شيف المغادرة في الحقيبة الواحدة؟ 10 دقائق 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن. 10 سے 15 منٹ. زي ما اسلفنا سابقا انه في عندنا مراكز ضيافه ومراكز خدمه، هذه من ضمن مراكز الخدمه. حلو. مراكز الخدمه طبعا أيوة. هي من مهامها. مهامها ايش؟ عندنا مهام كثيره جدا من مراكز الخدمه هذه. عندنا المتابعه الميدانيه، المتابعه الميدانيه مسؤوله عن كل كبيره وصغيره في المطار، في البر، في الميدان. السكن، في كل شيء. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ پورا ایک آفس ہے بنا ہوا، یہاں پر فیلڈ ہیڈ کہہ سکتے ہیں، جو کہ جو بھی آپریشن ہو رہے ہیں اس وقت، ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایشو ہے، کچھ بھی حرکت ہو رہی ہے، یہاں سے جو ہے سارا کنٹرول کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے ہمارے پاس آپریشن کا آفس ہے جہاں پر جیسے ماشاءاللہ ٹیم کام کر رہی ہے. 2 بندے جو ہیں یہاں پر 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، فیلڈ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے ساری یہاں پر رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور اسی کی بیس پر جو ہے یہ آگے جو ٹیموں کو جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے، کہاں نہیں پہنچنا، کہاں پر کوئی ایشو ہے، وہ سارا یہاں پر سے جو ہے ماشاءاللہ یہ لوگ جو ہے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے کوارڈینیشن کا کام ہوتا ہے آپریشن کے اندر. یہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، سسٹم پر بیٹھے ہیں کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، اسی کے حساب سے اس کو جو ہے یہ پکارتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انہوں نے کہا کہ آفس نمبر 22، دیٹس مین کہ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اینڈ افغانستان، ان کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہوگا تو ان کے حوالے سے جو ٹیم ایلوکیٹ ہے وہ فوراً جو ہے ان کو جو وائرلیس ہے اس کے اوپر جواب دے گی اور ان سے پوچھے گی کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے یا کہاں پر ہے، کوئی حاجی گم ہو گیا ہے یا مثال کے طور پر کوئی حاجی بیمار ہے ان پاکستان سے یا افغانستان سے یا بنگلہ دیش سے، 22 نمبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو فوراً جو ہے ان کی سپورٹ کے لیے ٹیمیں جو ہے آن فیلڈ جو ہے پہنچ جائیں گی. تو یہ سارا بیسیکلی سسٹم ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا بھائی، الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح جو حجاج کرام کی خدمت ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت سارا سسٹم ہے جو کہ ہم ہر تفصیل جو ہے آپ کو نہیں دکھا سکتے. نشكركم مرة أخرى على إتاحة الفرصة إنه نصور ونبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن وجميع القائمين على المشاريع هذه حقت الحج والعمرة. أنا بستفسر أبو بسام، كم عدد الحجاج اللي ضيوف البيت بيخدمهم السنة دي؟ صحيح، احنا السنه ولله الحمد كاكبر شركه حلو. تخدم عدد حجاج واصلين لحد 220 ألف حاج ما شاء الله كأكبر شركة ولله الحمد. ماشاء اللہ. اس سال جو ضیوف البیت ہے 2,20,000 حجاج کرام کو سروس دے رہا ہے. انڈونیشیا کے 1,10,000، پاکستان کے 20، عراق کے 40، انڈیا اور جو بوہرا کمیونٹی ہے اس کے 6,000، بنگلہ دیش کے 3,000 اور یمن کے 20,000، اور اس طرح اور جو ہے کچھ چھوٹے بہت ممالک ہیں. ان سب کو ملا کے 2,20,000 حجاج کرام کو انشاءاللہ اس سال سروس دے رہے ہیں ضیوف البیت والے. ان کے پاس کچھ خدمات انسانیہ بھی ہیں. مثال کے طور پر جو حجاج کرام آتے ہیں ان کو اپنے روزہ کی بکنگ کرنے کا جو ہے سمجھ نہیں آتی، تو ان کی ٹیمیں جو ہیں ہوٹلز کے اندر موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کی روضة شريف كي بوكينج كرتين. صح الكلام ده؟ صحيح. في عندنا مصورهم حجوزات للروضة. نعم، بالإضافة إلى عندنا موضوع الخدمات الإنسانية تشمل أشياء كثيرة جدا، من ضمنها جوانب إنسانية، إرشاد التائهين. يا سلام.
في عندنا اللي هو رعاية اللي هو خدمات المرضى. أيوة. في حال لا سمح الله توجهوا لأي مستشفى ففي عندنا فريق متكامل للأمور هذه. ضيوف البيت. نعم صحيح. माशाल्लाह. मज़ारात ज़ियारत के लिए ले जाना, उसके अलावा अगर किसी की कोई बीमारी है तो उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाना, प्लस जो है अगर कोई हाजी गुम हो गया है तो इनकी टीमें जो है मैदान में मौजूद होती हैं जो इस तरह की सर्विस देती हैं. मर्रा उखरा शुक्रान लकुम, बारकल्लाह फ़ीक, यतिकुमुल आफ़िया, अल्लाह यजज़ाक लना शरफ. आप सबसे गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.